الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا روٹین کا مطالعہ ہو رہا ہے ریاض الصالحین کا، اس کو ہم تھوڑا منقطع کریں گے اور محرم الحرام کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ احادیث کی روشنی میں آج عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، اور جس کو چاہے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کچھ کو منتخب کرتے ہیں۔ وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان اوقات میں سے کچھ اوقات کو فضیلت دیتے ہیں۔ اسپیس، مکان، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ جگہوں کو فضیلت دیتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے مہینے سارے اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو خصوصیت سے مرتبہ دیا۔ سورہ حج میں فرمایا گیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ، یہ سورہ توبہ میں ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، مخلوقات کو پیدا کیا، تو مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 رہی ہے۔ اس دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرام ہیں، 4 مہینے محترم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیلنڈر بھی بنایا ہے تو اس میں 12 چنکس میں سال کو تقسیم کیا گیا۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی کیلنڈر دیکھ لیں، چاہے مسلمانوں کا ہے، چاہے بلگیرین ہے، چاہے وہ ہندوؤں کا ہے، اور بہت سے ہیں، زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 12 چنکس میں سال کو تقسیم کیا جاتا ہے، جس کو ہم 12 مہینے کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو تقویم ہے، یہ جو جنتری ہے، اس میں 12 ہی مہینے رہے، ان میں 4 مہینے حرام ہیں، 4 مہینے محترم۔ اور خاص طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ ان کے بعد سے تو اہل عرب کے بھی ہاں ان کا احترام پایا جاتا ہے، یہ 4 مہینوں کا وہ احترام کرتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی اس کا آغاز یہیں سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض۔ آپ نے فرمایا کہ زمانہ گردش کھا کر اسی جگہ پر آ گیا ہے، اس تقویم پر آ گیا ہے، اس کیلنڈر پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ السنہ 12 شہرا، کہ سال 12 مہینے کا، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں 4 مہینے محترم۔ یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ دوبارہ پورا زمانہ گردش کھا کر وہیں پر آ گیا ہے، صحیح جگہ پر آ گیا ہے، اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عربوں نے ایک نسی کا قاعدہ ایجاد کر رکھا تھا، مشرکین مکہ نے، بنی اسماعیل نے، کہ حرام مہینے سے آگے آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 4 مہینے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، ان میں سے 3 مسلسل ہیں، 3 مہینے حرام مسلسل ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ والحجہ والمحرم، 3 مہینے مسلسل ہیں۔ ذوالقعدہ حرام مہینہ ہے، ذوالحجہ حرام مہینہ ہے، اور محرم حرام مہینہ ہے، ورجب، اور رجب، وہ آپ نے فرمایا کہ ورجب مضر قبیلہ ایک بڑی شاخ تھی قریش کی، اور وہ خاص طور پہ رجب کے مہینے کو بہت اہمیت دیتے تھے، اس وجہ سے ان کے ہاں اس کی نسبت اس کی طرف ہو گئی کہ مضر والوں کا رجب الذی بین، آپ نے فرمایا کہ وہ رجب کہ جو ہے الذی بین جمادی و شعبان، کہ جو جمادی اول اور
شعبان کے درمیان، بلکہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان، رجب کا مہینہ. تو یہ 4 مہینے ہیں. 3 مہینے آپ نے فرمایا مسلسل میں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب. یہ 4 حرام مہینے ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ وہ نسی کا قاعدہ کیا تھا، یہ 3 مسلسل مہینے ہیں، اس میں ان کے ہاں وہ احترام کرتے تھے حرام مہینوں کا. اس میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، بلوا نہیں کرتے تھے، قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے. لیکن عربوں کے ہاں مزاج میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ان کے ہاں چھوٹی چھوٹی ایشوز پر جنگیں ہوتی رہتی تھی، ایک دوسرے پہ غارت گری ہوتی تھی. تو بعض اوقات ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا کہ 3 مہینے تک وہ وار پیکٹ رکھنا مسلسل، تو وہ آگے پیچھے کر دیتے تھے. کبھی جو ہے وہ سفر کو محرم قرار دے دیا، کبھی ربیع الثانی کو جو ہے وہ رجب قرار دے دیا، یعنی آگے پیچھے کرتے تھے، ایڈجسٹ کرتے رہتے تھے. لیکن سال میں 4 مہینے بعد وہ ایسے رکھتے تھے کہ جس میں وہ جنگ و جدال نہیں کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے وہ سارا کیلنڈر آؤٹ ہو گیا تھا. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آج کا دن ہے 9 ذوالحجہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ساری کی ساری، اور جس تقویم پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا آسمان و زمین کو، دوبارہ صحیح معاملہ وہاں پر آ گیا. تو یہ محترم مہینے ہیں، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ محرم کا مہینہ بھی اشہر حرم میں سے ہے. اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. ظاہر بات ہے اللہ کا مہینہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف اس کی خاص نسبت ہے. اس پر بیت اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ وہاں ریزائڈ کرتے ہیں، بلکہ اس گھر کو اللہ سے ایک خصوصی نسبت ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کو، یعنی محرم کے مہینے کو، اللہ تعالیٰ سے ایک خاص نسبت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الشہر افضل، مہینوں میں سب سے فضیلت والا مہینہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ افضل الشہر شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم. فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ وہ ہے، وہ اللہ کا مہینہ ہے جس کو تم لوگ محرم پکارتے ہو، جس کو تم لوگ محرم کہہ کر بلاتے ہو، وہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ سب سے افضل مہینہ ہے. اور اس مہینے میں اس طرح نے عرض کیا ہے کہ جب کوئی مہینہ فضیلت والا ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا اتفاق، اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر زیادہ متوجہ ہوتی ہے. تو اللہ کو خوش کرنے والے کام، اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ اس میں بڑھا دے. اور خاص طور پہ روزے کا تذکرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی کہ آپ جو ہے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو. اس طرح سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ وہاں پر جب انہوں نے اصرار کیا تو کہا کہ یہ محرم کے مہینے میں یا محترم مہینوں میں جو ہے روزے کی کثرت رکھو، اور خاص طور پر جو 10 محرم کا روزہ ہے وہ اس کو اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ یکفر السنہ الماضیہ. یوم عرفہ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یکفر السنہ الماضیہ، پچھلا جو سال گزرا ہوا ہے اس کے صغیرہ گناہ، وہ گناہ جس کے لیے علیحدہ سے توبہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گناہ جس کے لیے تلافی کی ضرورت نہیں ہوتی. حقوق العباد سے متعلق جو کوتاہیاں ہیں وہ کسی عمل سے، خالی توبہ سے بھی جو ہے ان کی جو ہے معافی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی تلافی نہ کی جائے. یا تو جس کے ساتھ جاتی ہے اسے معافی حاصل کی جائے یا اس کی کمپنسیشن کی جائے جو بھی بنتی ہے. تو یوم عاشور کا روزہ اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اس یوم عاشور کے روزے کا کربلا کے سالھے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. عربوں کے یہاں بھی معمول تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عرب جو ہے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور محرم کے مہینے میں بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10 محرم ہی کو قصبہ کا بھی اہتمام ہوتا تھا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ غلاف کعبہ کی تبدیلی. تو ہر سال 10 محرم کو نیا جو ہے وہ پردہ یا غلاف جو ہے وہ ڈالتے تھے کعبے کے اوپر.
اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اس میں تاریخ میں دو باتیں بیان ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قریش سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا تھا اور پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ اللہ اگر تو ہمیں معاف کر دے تو ہم گویا اس کے کفارے کے طور پہ اس دن روزہ رکھا کریں. اور ایک روایت یہ ہے کہ ان پر کوئی آفت آ گئی تھی، کوئی قحط آ گیا تھا اور انہوں نے گویا منت مانی کہ اللہ اگر تو اس کو ہم سے ٹال دے تو ہم اس دن میں جو ہے وہ روزہ رکھا کریں گے. تو شکرانے کے طور پہ یا منت کے حوالے سے انہوں نے اس دن روزہ رکھنا شروع کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 10 محرم کا روزہ مشرکین مکہ کے ہاں بھی معمول تھا. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں تو وہاں آپ نے دیکھا یہود کو کہ وہ یہود جو ہے وہ 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا اليوم الذی تصومون، یہ کیا دن ہے، یہ کیا روزہ ہے یہ جو تم اس دن رکھتے ہو، کس طرح کا روزہ ہے، کوئی خاص روزہ ہے؟ تو یہود نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، یہ بڑا عظمت والا دن ہے. انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی. وغرق فرعون وقومہ، تو اور غرق کیا تھا موسیٰ علیہ فرعون کو اور اس کی قوم کو، قبطیوں کو. فصامہ موسیٰ شکرا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس دن کی حوالے سے شکر گزاری کے حوالے سے اس دن روزہ رکھا. فَلَوْ نَحْنُ نَصُومُهُ، یہود نے کہا کہ ہم بھی اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو پھر ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے احق ہیں، اہل ہیں، والی وارث ہیں. تم نے تو ان کے دین کو کرپٹ کر دیا نا، اب ان کی اصل وارث تو ہم ہیں، امت محمدیہ ہیں، تو ہم تم سے زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا بھی اور لوگوں کو بھی تلقین کی کہ وہ روزہ رکھیں گے. اور ایک رائے کے مطابق تو گویا رمضان کے روزے شاید 2 ہجری میں فرض ہوئے، اس سے پہلے ایک طرح کا روزہ فرض کر دیا گیا تھا. فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَا، یوم عاشورہ. آپ نے کہا کہ بھائی ابھی تک ہو سکتا ہے کہ آج کے حساب سے ہم کہیں کہ 7، 8، 9 بجے آپ نے اعلان کروایا کہ جس نے ابھی تک کچھ کھا پی لیا ہے تو بس اب نہ کھائے اور روزہ پورا کرے، اور جس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، ناشتہ نہیں کیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے کہ آج کا دن جو ہے وہ عاشورہ کا دن ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا عاشورہ کے بارے میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دن کے روزے کی فضیلت کی قدر اس طرح کی ہے جس طرح اس دن کے روزے کی کی. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی مہینے کے روزوں کا اہتمام آپ نے کیا ہے اس مہینے سے بڑھ کر سوائے رمضان کے. رمضان کا مہینہ ہے ہی، پورا مہینہ روزے فرض ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ نے اتنی کثرت سے روزے کا اہتمام کیا. تو یہ اب اس میں ظاہری بات ہے کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے رہے، پھر کسی نے توجہ دلائی آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو ہماری کچھ مشابہت ہو رہی ہے یہود کے ساتھ کہ یہود جو ہے وہ بھی 10 کو رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ثقافتی اور تہذیبی حوالے سے بہت سی باتیں ایسی فرمائی کہ ہمیں ان سے اپنی آئیڈینٹی کو الگ رکھنا ہے. تو جب یہ سوال اٹھایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں اگلے سال تک جیتا رہا تو میں ضرور 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ 10 کے روزے کی تو فضیلت ہے ہی، ہمیشہ سے تھی اور آپ کو متعین کر دی، لیکن کہا کہ اب اگر میں اگلے سال تک بھی جیتا رہا تو اگلے سال میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا. لیکن نوبت نہیں آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال محرم آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. حدیث میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف درجات ہیں. سب سے افضل یہ ہے کہ ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھ لے آدمی 9 کا، 10 کا بھی رکھ لے، 11 کا بھی رکھ لے.
پھر اگلا درجہ کیا ہے کہ 9 کا رکھ لے اور 10 کا رکھ لے، اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ 10 کا رکھ لے اور 11 کا رکھ لے، اور نارمل بات کیا ہے کہ خالی 10 کا بھی رکھ لے۔ حنفیہ کے ہاں کچھ لوگوں کی رائے یہ رہی کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور اس کو مکروہ تنزیہی لکھا لوگوں نے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے کہ آدمی صرف 10 کا روزہ رکھے، لیکن کچھ اور بات کے متاثرین نے کہا کہ نہیں، یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے، افضل ہے، مستحب ہے کہ 10 کے ساتھ یا تو 9 ملا لیں یا 7 11 ملا لیں، لیکن اگر کسی وجہ سے صرف 10 کا رکھنا ہی ممکن ہے تو 10 کا رکھنا بھی جائز ہے، مطلب مستحب ہے، ظاہری بات ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کا ہمیں اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اس سارے معاملے کا جو 10 محرم کی طرف نسبت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ ظاہری بات ہے کہ بہت اندوہناک واقعہ ہے اس امت کی تاریخ کے جو بڑے بڑے ہم کہہ سکتے ہیں سانحات ہیں ان میں سے ہے، اور ایک ایسا سانحہ ہے جس کی وجہ سے امت اس کے بعد بالکل پھٹ گئی، تقسیم ہوئی۔ آج تک 2 بڑے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں گروہ 2 ہی ہیں، فرقے اصل میں 2 ہی ہیں، کہ ایک اہل تسنن ہے اور ایک اہل تشیع ہے، باقی تفصیلات ہیں، اصل جو تقسیم ہے وہ یہی تقسیم ہے، اور اس کا سبب وہ ایک واقعہ ہوا، اور اس کی تفصیلات میں بہت رنگ آمیزی ہے، بہت جھوٹ ہے، بہت مبالغہ ہے، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، آپ کے چہیتے نواسے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ جو ہے وہ اٹھایا، ان کو کھلایا، ان سے شدید ترین محبت کی، اور لوگوں سے کہا کہ اللہ میں، بلکہ دعا کی کہ اللہ میں ان دونوں بچوں سے، حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ وہ فرمایا کہ ہوا ریحانتا من الدنیا، یہ دونوں بچے میرے لیے دنیا میں بہت خوشبودار پھولوں کی طرح ہیں۔ تو اس امت ہی کے کچھ لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کو جس طرح مظلومانہ مارا ہے، وہ ایک بڑا سانحہ ہے، لیکن ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شہادت بڑا اونچا مرتبہ ہے، بڑا اونچا مقام ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، اور یہ جو رویہ ہے سوگ کا، ماتم کا، نوحے کا، یہ دین میں اس کی ممانعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النیاحۃ من عمل جاہلیہ، یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ سیدنا ابو القادر جیلانی علیہ رحمہ، جن کو پیران پیر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر صدمے کی بات ہے نا تو سب سے بڑا صدمے کا دن شنبہ کا دن ہے، پیر کا دن ہے، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اسی دن سیدنا ابو بکر بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اگر کوئی صدمہ اس امت کو سب سے بڑا صدمہ لگا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ہے، لیکن اس امت نے کبھی بھی اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں کیا، اور ویسے بھی سوگ سے منع کیا ہے، 3 دن سے زیادہ سوائے بیوہ کو اس کے لیے ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک کوئی خاص طرح کے سوگ میں رہے گی، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ تو اس میں تعزیہ نکالنا، اس میں جو ہے غم کی محفلیں برپا کرنا، اس میں رونا پیٹنا، یہ تمام چیزیں دین کے مخالف ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر اسی طریقے سے کسی کو پانی پلانا، کسی کو کھانا کھلانا فضیلت کا سبب ہے، لیکن کسی خاص دن کو متعین کر کے کوئی خاص فضیلت سوچ کر اس کو کرنا یہ بدعت ہے۔ اور کیونکہ ان کے یہاں تصورات یہ ہیں بھی کہ بھائی جو لوگ اس 10 محرم کے دن سبیل لگائیں گے اور جو پانی پلائیں گے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس بجھائیں گے، جو اگرچہ ایک مت ہے، یعنی جو قصہ گوئی ہے وہ سارے قصے کے بارے میں وہ مت ہے کہ پانی نہیں تھا اور یہ بند کر دیا اور وہ بند کر دیا اور عورتوں کی بے حرمتی ہوئی، یہ سب افسانے ہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ سب چیزیں ختم بھی ہو جائیں، بہرحال یہ سانحہ ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بظاہر کلمہ دو لوگوں کے ہاتھوں سے شہید ہو جانا یہ بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اس امت میں اس سے بڑے بڑے سانحے بھی ہو گزرے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمٰن کا ایک کتابچہ ہے شہید مظلوم، تو شاید ان سے بڑے مظلوم سیدنا عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ وقت تھے، سب سے طاقتور آدمی تھے، لیکن ان کو کس طریقے سے مظلومانہ مار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قربا صحابہ کو دھوکے سے بلوا کے مار دیا گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ان کے خلاف آپ نے دعا کی حال و زکوان، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی محفل برپا نہیں کی آزاد کی، نہ کوئی روئے پیٹے، نہ کوئی ماتم کیا، نہ کوئی دعا کیا۔ تو بہرحال یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ عمومی فضیلت کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ 10 محرم کا جو روزہ ہے جس کے لیے ممکن ہو میں بھی اس کا اہتمام کروں، آپ لوگ بھی اس کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔